بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ آج زاد الطالبین میں ہمارا 118 نمبر سبق ہے، جس میں ہم حدیث نمبر 111 کا ترجمہ، لغوی و صرفی تحقیق، تشریح اور ترکیب کے بارے میں پڑھیں گے۔ حدیث نمبر 111 ہے، ان اللہ لیؤید ھذا الدین بالرجل الفاجر۔ ان اللہ لیؤید ھذا الدین بالرجل الفاجر۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالی لیؤید ضرور قوت دے گا، ھذا الدین اس دین کو، بالرجل الفاجر گناہگار آدمی کے ذریعے سے۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالی لیؤید ضرور قوت دے گا، ھذا الدین اس دین کو، بالرجل الفاجر گناہگار آدمی کے ذریعے۔ اب یہاں پر یؤید صیغہ واحد مذکر غائب، پہلے مضارع معلوم، از باب تفعیل، جیسے اید یؤید تائیدا، بمعنی تائید کرنا، مضبوط کرنا۔ قرآن پاک میں ہے، واللہ یؤید بنصرہ من یشاء، اور اللہ تقویت دیتا ہے اپنی مدد سے جسے وہ چاہتا ہے۔ فاجر یہ مفرد ہے، بمعنی بدکار، گناہوں میں نڈر، بے دڑک بدکاری کرنے والا، اور جمع اس کی فجار اور فجرتن آتی ہے۔ قرآن پاک میں ہے، ان الفجار لفی جحیم، بے شک فاجر لوگ جہنم میں ہوں گے۔ نیز اولئک هم الکفرۃ الفجر، یہ لوگ انکار کرنے والے، نافرمانی کرنے والے ہیں۔ تو یہاں پر فاجر کی جمع فجار اور فجرتن آئے ہیں۔ آئیے اب اس حدیث شریف کی تشریح پڑھ لیتے ہیں۔ اس حدیث شریف کا شان ورود یہ ہے کہ راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ حنین میں حاضر تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک ایسے آدمی کے متعلق جو آپ کے ساتھ تھا اور اس اسلام کا دعویٰ کرتا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اہل نار میں سے ہے۔ جب لڑائی شروع ہوئی تو اسی منافق آدمی نے زبردست لڑائی کی اور بہت زخمی ہوا، یعنی مسلمانوں کی امداد کی اسی منافق نے جس کا نام قزمان تھا۔ تو ایک دوسرے آدمی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ حضرت آپ بتلائیں کہ یہ آدمی جو منافق ہے اور جہنمی ہے، اس نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں کیسے لڑائی کی اور بہت زخمی بھی ہوا۔ اتنے میں لوگ شک کرنے کے قریب ہوئے تو اسی منافق آدمی نے تیردان سے تیر نکالا اور خودکشی کر لی۔ تو کئی صحابہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طرف بھاگے اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سچ قرار دیا، اس نے تو خودکشی کر لی اور اپنے آپ کو قتل کر دیا۔ اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ اکبر، اشہد انی عبد اللہ ورسولہ۔ اے بلال، کھڑے ہو جاؤ اور یہ اعلان کر دو کہ مومن کے سوا کوئی جنت میں نہیں جائے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ اگر چاہیں تو اس دین کی تائید اور امداد کبھی فاجر آدمی سے بھی کروا لیتے ہیں۔ اپنے دین اور شعائر اسلام کی حفاظت اللہ جس سے مرضی کروا سکتے ہیں،
وہ جو چاہیں تو پرندوں کے ذریعے اپنے گھر کی حفاظت کروائیں۔ اسی طرح بے دین لوگوں سے بھی اللہ اپنے دین کی سربلندی کے لیے کام کروا لیتے ہیں۔ اس لیے مبلغین اور معلمین کو ڈرتے رہنا چاہیے کہ کہیں میرا شمار بے دین لوگوں میں سے تو نہیں، اور یہ کہ اللہ کے دین کی حفاظت میری تعلیم و تبلیغ کی محتاج نہیں ہے۔ آئیے اب اس حدیث شریف کی ترکیب پڑھ لیتے ہیں۔ ان حرف از حروف مشبہ بالفعل، لفظ اللہ منصوب بالفتح لفظن ہو کے اسم ہوا ان کے لیے۔ لیؤید لام تاکیدیہ، یؤید فعل مضارع، اور اس میں ہوا ضمیر مستتر جائز اور استتار اس کا فاعل مرفوع محلن ہو کے۔ ھذا الدین اشارہ مشار الیہ مل کر ھذا اسم اشارہ ہے اور الدین مشار الیہ، پھر اسم اشارہ اور مشار الیہ مل کر یہ مفعول بھی ہوا یؤید فعل کے لیے۔ پھر رجل اس میں با جارہ ہے، الرجل موصوف ہے مجرور بالکسر لفظاً، اور آگے الفاجر مجرور بالکسر لفظاً اس کے لیے صفت ہے۔ پھر موصوف اور صفت مل کر یہ مجرور ہوا با جارہ کے لیے، پھر جار مجرور مل کر یہ متعلق ہوا یؤید فعل مضارع کے ساتھ، پھر فعل اپنے ضمیر فاعل مفعول بھی اور متعلق کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ خبر ہوئی انا کے لیے، پھر انا اپنے اسم اور خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔